رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسلام آباد کی ایک گلی میں 12 سال کا بچہ اپنی چھت پر کھڑا آسمان کو گھور رہا تھا۔ اس کی ماں بار بار آواز دے رہی تھی، نیچے آ جاؤ، جنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ بچہ مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک فضا میں ایک زوردار آواز گونجی اور پھر چند سیکنڈ بعد سوشل میڈیا پر ایک خبر آئی، پاکستان نے بھارتی رافیل مار گرایا۔ وہ بچہ خوشی سے چیخ اٹھا اور نیچے بھاگتے ہوئے ایک جملہ کہا، امی ہمارے شاہین جاگ رہے ہیں۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب صرف ایک جنگ نہیں لڑی جا رہی تھی، بلکہ ایک قوم اپنی عزت، اپنی ساکھ اور اپنا وجود بچانے کے لیے کھڑی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں بینش عباس اور آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی ایک ایسی جنگ کی جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 22 اپریل 2025 دوپہر 2:17 پہلگام کنٹرول لائن سے 300 کلومیٹر دور اننت ناگ کا سیاحتی مرکز بائیسرن میڈوز، جہاں بھارتی سیکیورٹی کا سخت پہرا تھا، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ وہاں پر سیکیورٹی لیبز کا ایک انوکھا واقعہ ہوا، وہ جگہ جہاں قدم قدم پر ناکے لگے تھے۔ نہ جانے کہاں سے 5 دہشت گرد آئے اور وہاں موجود سیاحوں پر اندھا دھند فائرنگ کرنے لگے۔ 28 لوگ مارے گئے، 17 زخمی ہوئے۔ 15-20 منٹ تک اس علاقے میں گولیوں کی آوازیں گونجتی رہیں، لیکن ہر ناکے، ہر گلی کے کونے پر موجود بھارتی سیکیورٹی اہلکار کانوں میں روئی ڈال کر بیٹھے رہے، جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہ چل رہا ہو۔ وہ دہشت گرد گولیاں برساتے رہے اور پھر اس کے بعد بڑے آرام سے وہاں سے فرار ہو گئے، یعنی انہیں نہ کسی نے آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا۔ سوشل میڈیا پر خبر پھیلی، اس کے بعد پرنٹ میڈیا پر تہلکہ مچا اور پھر وہی ہوا جو ہر بار ہوتا آیا ہے، سارا الزام پاکستان پر دھر دیا گیا، اور الزام دھرنے والے را اور RSS کے ٹویٹر ہینڈلز تھے۔ اس کے بعد بھارتی میڈیا تو مانو پاگل ہی ہو گیا، پاکستان کے نام کا راگ الاپنے لگا اور پھر باقاعدہ پلاننگ کے تحت مودی سرکار نے سارا الزام پاکستان پر دھرا۔ لیکن پاکستان کو چونکہ بھارت کی سعادت کا ہمیشہ سے پتہ تھا، وہ اس بار بالکل تیار تھے، بلکہ اس بار تو عسکری قیادت نے بھارت کو باقاعدہ تحقیقات کرنے کی پیشکش بھی کی، کہا آؤ اور کر لو تحقیقات۔ لیکن بھارت نے تحقیقات کرانا تو دور، الٹا الزامات کی فہرست اور بڑھا دی۔ پاکستان نے پھر تحمل کا مظاہرہ کیا، پھر کہا ذرا رکو، تحقیقات کرو، ہم مدد کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر پاکستان نے ہنگامی طور پر پوری دنیا کے ممالک میں اپنے وفود بھیجے، بتایا کہ بھارت نے کیا کیا اور اب کیا کرنے جا رہا ہے، یعنی مودی سرکار کی سازشوں سے پردہ چاک کر دیا۔ ایک طرف پاکستان مصلحت پسندی سے چل رہا تھا تو دوسری طرف بھارت جنگی چالیں چل رہا تھا۔ چین، برطانیہ، روس، ایران، سلامتی کونسل سب جنگ رکوانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن بھارت کا تو پلان ہی جنگ لڑنے کا تھا۔ پھر 7 مئی 2025 کی رات آئی، جب 1:10 پر رات کی تاریکی میں چھپ کر بھارت نے گھات لگائی اور پاکستان پر وار کیا۔ 1 نہیں، 2 نہیں، پورے 72 فائٹر جیٹس پاکستان کی سرحد پر بھیجے۔ ان میں بھارت کا سینہ، بھارت کا دل، رافیل بھی شامل تھا، لیکن پاکستان بالکل ریڈی تھا۔ فضا میں موجود ایئر ڈیفنس سسٹمز الرٹ ہو گئے۔ JF-17 اور J-10C سمیت درجنوں طیاروں نے فضاؤں کا سینہ چیر کر بھارتی طیاروں کو بھوکے عقابوں کی طرح شکار کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ ہوا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ 80 برس کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈاگ فائٹ شروع ہو گئی، اور پھر پاکستان کے ایئر چیف مارشل ظہیر الدین بابر سدھو نے اپنی ٹیم کو وہ حکم دیا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا رافیل کو گھیرو اور گرا دو، اور پھر شاہینوں نے بھارتی طیاروں کے ریڈار سسٹم جام کرنا شروع کر دیے۔ پاکستان کا J-10C ایکشن میں آیا اور پھر اس نے PL-15 بیونڈ رینج میزائل مارنے شروع کیے، اور 1 نہیں، 2 نہیں، 3 رافیل مار گرائے۔ رافیل کو تباہ نہیں کیا، بھارت کا غرور مٹی میں ملا دیا۔ یہی نہیں، ایک SV-30 اور ایک میراج طیارہ بھی خاک میں ملایا۔ دشمن کا کامبیٹ ڈرون بھی تباہ کیا۔ بھارتی رافیل کی تباہی میں بھارت کا اپنا ہی ہاتھ تھا۔ ایک تو اناڑی کھلاڑی یعنی اناڑی ڈرائیورز تھے، دوسرے بھارتی ایجنسی را کی مس انفارمیشن
جس نے مودی سرکار کو بتایا کہ پاکستانی PL-15 بیونڈ رینج میزائل کی رینج صرف 150 کلومیٹر ہے، لیکن وہ بے وقوف یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی رینج 250 کلومیٹر ہے۔ بھارت کو اس کا اوور کانفیڈنٹ ہی لے ڈوبا۔ 59 منٹ کی ڈاگ فائٹ تھی اور بھارتی فضائیہ کی کتوں والی حالت ہو گئی تھی، یعنی وہ درگت بنائی کہ بھارتی طیارے جو باقی بچے تھے سب فرار ہو گئے دم دبا کر، اور پاکستان نے یہ راؤنڈ 6-0 سے جیت لیا۔ لیکن جاتے جاتے بھارتی طیاروں نے مرید کے بہاولپور اور مظفر آباد کی سویلین آبادی پر بمباری کی، جس سے بچوں سمیت 30 پاکستانی شہری شہید ہو گئے۔ زخم اتنا گہرا تھا، لیکن پاکستان نے شہادت ہماری میراث ہے سمجھ کر اسے اپنے ماتھے پر سجایا۔ بھارت نے جہاں سے رافیل خریدے تھے اس فرانسیسی کمپنی کی بھی کمبختی آ گئی، اس کے شیئرز ڈاؤن ہو گئے، اور پاکستان کے پاس جو طیارے تھے یعنی J-10C اور JF-17 بنانے والی چینی کمپنیز کے شیئرز مارکیٹ میں بوم کر گئے۔ دوسری طرف بھارت تو کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا پر پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی المناک ہار کے ڈنکے بجنے لگے اور پاکستان کا سر فخر سے اونچا ہو گیا اور بھارت اپنے گھٹنوں پر آ گیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے جنگ بندی کا پیغام بھیجا، منتیں کی، ترلے کیے کہ اب حملہ نہ کرنا، ورنہ ہم تو پہلے ہی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، اب اگر آپ نے حملہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ پاکستان نے کہا چلو ٹھیک ہے، کرتے ہیں کچھ۔ لیکن مودی جی کو کہاں سکون ملنا تھا؟ آپریشن سندور کی ناکامی نے BJP کے ماتھے پر بدنامی کا داغ جو سجا دیا تھا، جسے دھونا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اسی لیے بھارت نے انٹرنیشنل بارڈر اور LOC کا محاذ گرم کرنا شروع کیا، جھڑپیں شروع ہوئیں اور پاکستان کی شہری آبادی پر ڈرونز گرائے جانے لگے۔ اب اسٹینڈ لیا پاکستان کی آرمی نے، الیکٹرانک سگنلز کے ذریعے دفاعی نظام بحال کیا اور بھارتی ڈرونز کو اندھا کر دیا، یعنی ان کے سگنلز ڈراپ کیے گئے اور آبادی سے دور گرایا گیا، اور پاکستانی شہری مزے سے بھارتی ڈرونز کے ملبے کو جمع کرتے رہے، اور بھارت اس راؤنڈ میں بھی ہار گیا۔ 10 مئی کو مودی نے ایک بار پھر جوا کھیلا۔ رات کے اندھیرے میں پاکستان کے سول فوجی تنصیبات، ایئرپورٹس اور بجلی گھروں پر میزائل برسا دیے۔ ہزاروں ڈرونز پاکستان کی آبادی پر داغے گئے، جن میں سے بیشتر پاک فوج نے نقصان سے پہلے ہی تباہ کر دیے۔ 3 دن میں بھارت کا ایک کے بعد ایک بڑا نقصان ہوا، لیکن بالی ووڈ میں کمال دکھانے والے بھارت نے اس جنگ کو بھی فلم سمجھا اور بھارتی میڈیا پاگل ہو گیا۔ ایسی بریکنگز کی کہ یہاں پاکستان میں ہم سب ہنس ہنس کر بےحال ہو گئے۔ پاکستان گھس گئی بھارتی سینا، یہ بارڈر پر پاکستان کے بھیتر داخل ہو گئی بھارتی سینا۔ آرمی اندر گھس گئی ہے پاکستان میں، INS وکرانت ہے، وہاں سے کریے 15-20 برہموس فائر، سیٹ فائر ٹو دا کراچی پورٹ، آگ لگا دو کراچی میں، پھونک ڈالو پورے شہر۔ پشاور ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، سیالکوٹ ہو، اسلام آباد ہو، یہ ہر بڑے شہر کو ٹارگٹ پر لیا جا رہا ہے۔ کبھی کہا کہ لاہور کی بندرگاہ پر حملہ کر دیا گیا ہے، تو کبھی کہا کہ کراچی میں بھارتی فوج گھس گئی ہے۔ اس بار سامنے آئے ہمارے سوشل میڈیا کے مجاہدین، جن میں بھی شامل تھی، اور مجھے لگا کہ بھارت نے کراچی پر حملہ کر دیا ہے اور صرف میرا گھر ہی بچا ہے جہاں سے بیٹھ کر میں سٹیٹس اپلوڈ کر رہی ہوں۔ بہرحال پاک فوج نے اس کو بھی بہت سیریسلی لیا اور کمپوز ایکشن کیا، اور پھر 10 مئی کی صبح فجر کی اذان کے بعد پاک فوج نے مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص شروع کیا اور بھارتیوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ بھارت اپنے پاگل پن اور جارحیت کے ذریعے اور اپنی مکاری کے ذریعے پورے خطے کو ایک خطرناک جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ہم صرف اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے۔ Now you just wait for our response۔ ہمارے جوانوں نے بھارتی فوج پر ایسے میزائلز برسائے کہ ان کے چھکے چھوٹ گئے۔ پاکستان نے تاک کر ان علاقوں کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان کی سویلین آبادی پر میزائلز برسائے گئے تھے، اور یہاں بھارت کو ملا دوسرا سرپرائز۔ پاکستان نے اپنا شاہکار JF-17 تھنڈر میدان میں اتار دیا۔ وہ جو کہتے تھے کہ گھس کر ماریں گے، ان کو وہیں گھس کر مارا، یعنی آدم پور میں $1.5 ارب مالیت کا S-400 دفاعی نظام تباہ کیا، ادھم پور، بھٹنڈا، سورت گڑھ، مامن، جموں اور برنالہ میں ایئر فیلڈ بیسز تباہ کر دیے۔ پٹھان کوٹ، جموں اور شری نگر میں ایئر بیس بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ اوڑی کا فیلڈ سپلائی ڈپو بھی اڑا دیا گیا۔ راجوڑی میں بھارتی ملٹری انٹیلیجنس سینٹر بھی تباہ ہو گیا۔ بیاس میں اسٹوریج سائٹ برہموس تباہ کر دی گئی۔
نئی دہلی پر بھی پاکستانی ڈرونز لہراتے رہے۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف اپنے سائبر واریئرز بھی میدان میں اتارے، جنہوں نے بجلی، پانی اور گیس کے نظام کو مفلوج کر دیا۔ پاک بحریہ نے بھی ایسا کمال دکھایا کہ بھارت کی پاکستان کی بحری ناکہ بندی کا خواب ہی رہ گیا۔ بھارتی بحریہ اپنا جنگی جہاز ایس وکرانت پاکستان کے پانی کی سرحد سے دور تعینات کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پاکستان کے حملوں نے چند گھنٹوں میں بھارت کو دھول چٹائی۔ مودی نے جب یہ سب دیکھا تو پسینے چھوٹ گئے۔ نئی دہلی میں ہلچل مچ گئی، بھارتی فوج پیچھے ہٹ گئی اور پریس کانفرنس کر کے پاکستان کو سیز فائر کا پیغام پہنچایا۔ لیکن پاکستان نے بھی ٹکا کر جواب دیا کہ دائیں سے آؤ، بائیں سے آؤ، اوپر سے آؤ یا نیچے سے آؤ، اکیلے آؤ یا کسی کے ساتھ آؤ، ہم نے بھی اگر آپ کو ٹھیک سے جواب نہیں دیا نا تو پیسے واپس۔ مودی کو کچھ نہ سوجا تو بھاگے بھاگے امریکی صدر کے پاس پہنچے، بولے مائی باپ اب تو آپ ہی ہیں، امید بھی آپ ہی سے ہے، پاکستان تو نہیں سن رہا، آپ ہی کچھ کریں۔ واشنگٹن میں بیٹھے امریکی صدر نے پاکستانی وزیر اعظم اور آرمی چیف سے سیز فائر کی درخواست کی، اور پاکستان جو ہمیشہ سے امن کا دائی رہا ہے اس نے امریکی صدر کی بات مان لی اور بھارت پر حملے روک دیے۔ پھر ٹرمپ نے پاکستان کی جیت کا اعلان کیا اور مبارکباد دی اور شکریہ بھی ادا کیا کہ ان کی درخواست مان لی گئی، اور یہ بھارت کی شکست کا اعلان بھی تھا۔ اوہو، اس کے بعد تو امریکی صدر پاکستانی قیادت کے ایسے صدقے واری ہوئے کہ بس کیا بتاؤں۔ We stopped a potential nuclear war between Pakistan and India, and the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal, and also the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. You know, 8 planes were shot down. That war was starting to rage. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join they actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. اب جہاں جنگ ہوتی ہے پاکستان ثالث بنتا ہے اور دنیا بھر میں خوب واہ واہ سمیٹتا ہے۔ بھارت بلو دا بیلٹ باتیں کرتا ہے اور امریکہ پاکستان کو سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی فوج نے کامیابی کے جو جھنڈے گاڑے، اس کے انعام میں انہیں پوری قوم نے فیلڈ مارشل کا خطاب دیا۔ ان کا یہ رینک اعزازی نہیں تھا، بلکہ پاکستان کی ساکھ، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی عزت بچانے کے بعد کمایا گیا تھا۔ آج بھی امریکی صدر ہوں یا کوئی اور، پاکستانی قیادت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کو دنیا امن کا دائی سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی اور کر رہا ہے۔ تو یہ تھی مارکہ حق کی وہ داستان جس میں صرف میزائل ہی نہیں چلے، صرف طیارے ہی نہیں گرے، بلکہ دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک صرف ہتھیاروں سے نہیں، حوصلے، حکمت عملی اور سچ کے بیانیے سے بھی جنگ جیت سکتا ہے۔ یہ جنگ صرف سرحدوں پر نہیں لڑی گئی، یہ جنگ میڈیا پر بھی تھی، سوشل میڈیا پر بھی تھی، سفارتکاری میں بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ جنگ قوم کے اعتماد کی تھی۔ اور شاید اسی لیے آج بھی جب بھی پاکستان کا نام لیا جاتا ہے تو دنیا صرف ایک ملک نہیں دیکھتی، بلکہ ایک ایسی قوم دیکھتی ہے جو خاموش رہ سکتی ہے لیکن کمزور نہیں۔ اور یاد رکھیے، تاریخ ہمیشہ ہتھیاروں کی طاقت سے نہیں، فیصلوں کی جرأت سے لکھی جاتی ہے۔ خدا حافظ۔